یہ ان کے اعزازات ہیں۔ اور پھر اپنے تو خیر تعریف کرتے ہی ہیں، غیروں نے بھی کیا۔ مغربی مفکرین نے یہ لکھا کہ اگر تاریخ میں ایک عمر اور آ جاتا تو پھر دنیا میں صرف اسلام اور کو اعزاز حاصل نہیں۔ کسے حاصل ہے؟ صرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی امانت پہ بات کی جائے یا دیانت پہ، ان کی دیانت پہ بات کی جائے یا عدالت پہ، ان کی عدالت پہ بات کی جائے یا سیاست پہ، ایسی شخصیت، ایسی سیاست کر گئے، ایسے پولیٹیکل انٹیلیجنٹ انسان کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کے لیے ان کے جو ماڈلز ہیں وہ مشعل راہ، کہ اسلام کے ریئل ہیرو جو ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شخصیت کے بارے میں اپنے تو اپنے غیر بھی لکھنے پہ مجبور ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی، خصوصاً علماء اکرام، جناب قابل صد احترام کامران صاحب، والدین اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کیلپ کو کہ انہوں نے اتنا زبردست پروگرام آرگنائز کیا، اور اسپیشلی لیس پریویلیجڈ ایریاز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت ہی اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا، اور جو ٹاپک انہوں نے چوز کیا اس پہ تو میں بھی اشش کر اٹھا کہ اسلام کے ریئل ہیرو جو ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شخصیت کے بارے میں اپنے تو اپنے غیر بھی لکھنے پہ مجبور ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ تمام بچوں نے ان کی سیرت پہ، ان کے کردار پہ، ان کی سیاست پہ بات کی۔ مجھے یہ حکم ملا کیلپ کی طرف سے کہ آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ مختصر بات کرنی ہے۔ کرنل صاحب نے آپ کو تھوڑا سا بڑے دھیمے انداز میں ریفریش کیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دے گئے کہ آنے والے ٹائم کا خیال رکھیں۔ میں اب جب گھر سے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اتنی بڑی شخصیت ہیں اور ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی، تو ان کے کس حصے پہ بات کی جائے؟ ان کی امانت پہ بات کی جائے یا دیانت پہ، ان کی دیانت پہ بات کی جائے یا عدالت پہ، ان کی عدالت پہ بات کی جائے یا سیاست پہ، ایسی شخصیت، ایسی سیاست کر گئے، ایسے پولیٹیکل انٹیلیجنٹ انسان کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کے لیے ان کے جو ماڈلز ہیں وہ مشعل راہ۔ اسی کشمکش میں کہ کس موضوع پہ بات کی جائے،
یہ بھی ذہن میں آیا کہ وہاں بہت سے اسپیکرز ہوں گے اور بہت سارے بچے جو اسپیچز کر رہے ہیں وہ یقیناً سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پہ، ان کی سیرت پہ، ان کی شخصیت پہ بات کریں گے، تو میرے لیے کیا باقی رہ جائے گا، کیونکہ میں ایک کم علم شخص ہوں۔ لیکن یہ کریڈٹ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو جاتا ہے کہ میرے جیسا کم علم شخص بھی پھر بھی یہ طے کرنے میں کامیاب ہوا کہ مجھے آج جو بات کرنی ہے اس کا موضوع ہوگا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اعزازات جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ آپ کی شخصیت کے کچھ ایسے پہلو ہیں وہ آپ کے لیے خاص ہیں۔ سب سے پہلا پہلو، آقا کریم محبوب رب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ کسی اور کو اعزاز حاصل نہیں۔ کسے حاصل ہے؟ صرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالی۔ آپ کی شخصیت کا ایک اور پہلو، جو ایسا اعزاز جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ یہ واقعہ تو یقیناً سب جانتے ہیں کہ جب ایک طرف ابو جہل بیٹھ کے یہ میٹنگ کر رہا ہے کہ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر قلم کر کے لائے گا، میں اسے انعامات و اکرامات سے نواز دوں گا، اور دوسری طرف میرے آقا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ اسلام کو عزت بخش دے عمر سے، عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام سے، اور اللہ وہ دعا قبول کرتے ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول بن کے قتل کے ارادے سے نکل کے غلامی قبول کرنے آ گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، عمر ننگی تلوار لے کے، نیام سے بار تلوار لے کے غصے سے بھرا ہوا جب سامنے آتا ہے، چہرہ لال ہے، اور کسی صحابی نے کہا اللہ خیر کرے عمر بہت غصے میں آ رہا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر عمر اچھے ارادے سے آیا تو پلکیں بچھا دیں گے، اور اگر عمر غلط ارادے سے آیا تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ لیکن انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ عمر پہ قرآن کا اثر ہو گیا جو بہن نے سنایا، اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں۔ پوچھا جاتا عمر اتنے غصے میں کیوں؟ غصے میں نہیں، جلال میں ہوں، اور میں آیا ہوں محمد الرسول اللہ کا غلام بننے۔ آپ آئے اور آپ نے جیسے ہی کلمہ پڑھا، صحابہ اکرام نے اتنے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکی کی پہاڑیاں بھی گونج اٹھی۔ اسی اثناء میں نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ اب میں اس طرف جا رہا ہوں کہ وہ اعزاز جو کسی اور کو حاصل نہیں، انہیں حاصل ہوا۔ اسی اثناء میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نماز کی تیاری کرتے ہیں، اور پھر وہ کوئی مقام ایسا تلاش کرنے کی کوشش میں ہے کہ کسی کے گھر میں نماز پڑھ لی جائے، کیونکہ اس وقت تک مسلمان چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کہاں نماز پڑھیں گے؟ بتایا یہ جاتا ہے کہ کسی صحابی کے گھر میں پڑھ لیں گے۔ پوچھا کیوں؟ بہترین جگہ کون سی ہے؟ بیت اللہ سے بہتر جگہ تو کوئی نہیں ہے نماز پڑھنے کی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخی الفاظ ہیں کہ عمر کے اسلام لانے کا فائدہ ہی کیا ہے کہ اگر آج بھی مسلمان چھپ کر نماز پڑھیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑی پہ چڑھ کے کفار مکہ کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ آؤ، عمر نے آج اسلام قبول کر لیا ہے، اگر کسی کافر کو اپنی بیوی بیوہ کروانی ہے، کسی کو اپنے بچے یتیم کروانے ہیں، تو آؤ عمر کا راستہ روکو، آج عمر اور تمام مسلمان بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔ یہ وہ اعزاز ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ
پہلی دفعہ مسلمانوں نے بیت اللہ میں نماز اس دن پڑھی جس دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو. ایک اور اعزاز جو بہت بڑا اعزاز ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ قرآن میں تقریباً 26 آیات یا 26 مقامات ایسے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ یا تجویز پیش کی اور وہ قرآن بن کے نازل ہوا. بعض علماء لکھتے ہیں کہ 22 مقامات ایسے ہیں. ان میں چونکہ ٹائم کا بھی پابند ہوں، سب پہ تو بات نہیں ہو سکتی، لیکن سیدھا 2-3 واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقام ابراہیم پہ گئے. خواہش ظاہر کی، حضور جی چاہتا ہے اپنے بابا ابراہیم کی یاد میں مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کروں. حضور خاموش. بولوں تو اللہ کا حکم نہیں ہے، انکار کروں تو یار ناراض ہو جائے گا. ایسی صورت میں، ایسے عالم میں، اسی کشمکش میں حضور اور اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم مصلی، کہ اس مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو یا نماز ادا کرو. اور آج ہر حاجی جانے والا وہاں جب تک 2 رکعت نماز نفل ادا نہ کرے حج کی ارکان پورے نہیں. یہ وہ چیز ہے جو ان کو ایک یونیک اعزاز حاصل ہے. اسی طرح ایک منافق کا جنازہ حضور پڑھانے گئے. سیدنا عمر نے منع کیا کہ حضور نہ پڑھائیں، یہ شخص ٹھیک نہیں تھا، لیکن حضور نے پڑھایا. کہ بھئی ہمارے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا. حضور نے پڑھایا، لیکن اس کے بعد قرآن نازل ہوا کہ ان کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا نہیں کرنی. ایک اور واقعہ، جب آپ کی اور میری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بہتان باندھا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ گھر تشریف لاتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے سلام کرتی ہیں. حضور منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں، دوسری طرف آ کے سلام کرتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیتے ہیں. عائشہ سمجھ جاتی ہیں کہ کوئی بات ہوئی ہے، کہ آقا اتنے ناراض ہیں، آپ اجازت چاہتی ہیں کہ اگر اجازت دیں تو میں اپنے ابو کے گھر چلی جاؤں. آپ اپنے والدین کے گھر تشریف لے جاتی ہیں، مصلی بچھا کے اللہ سے مانگتی ہیں. خیر میں یہ پورا واقعہ تو بیان نہیں کر سکتا، ٹائم اجازت نہیں دے گا اس بات کی. مختصراً یہ بتا رہا ہوں. اسی اثناء میں حضور پریشانی کے عالم میں تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اکٹھا فرماتے ہیں اور ان سے مشورہ لیتے ہیں کہ کیا کیا جائے. بہت بڑا بہتان لگایا گیا ہے میری بیوی پہ، میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں. ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آپ کی بھی بیویوں کی کمی ہے، عائشہ کو طلاق دے دیں. حضور خاموش. عائشہ صرف میری بیوی نہیں، صدیق کی بیٹی بھی ہے. اسی اثناء میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں حضور مجھے یہ بتائیے آپ کے جسم پہ کبھی گندی مکھی بیٹھی؟ فرمایا نہیں. آپ کے جسم سے جو پسینہ مبارک نکلتا ہے بدبو نہیں خوشبو آتی ہے. یہ مجھے بتائیے کہ یہ بیوی کا انتخاب آپ کے لیے کس نے کیا تھا؟ حضور علیہ السلام آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور جس ذات کو یہ پسند نہیں کہ آپ کے جسم مبارک پہ گندی مکھی بیٹھے، وہ آپ کے لیے کسی بد کردار عورت کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں؟ حضور فرماتے عمر صحابہ سے فرماتے ہیں جاؤ عمر نے میرا مسئلہ حل کر دیا، جاؤ عمر نے میرا مسئلہ حل کر دیا، جاؤ انتظار کرو رب کریم کے فیصلے کا. اور پھر سورہ نور 18 آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفائی میں اترتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے قانون بن جاتا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثات الخبیثات للخبیثین والخبیثات
الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ ہمیشہ کے لیے یہ قانون بن گیا، اے آقا اپنی ذات کو دیکھو، جیسے آپ کا کردار ہے ویسے ہی تمہاری بیوی کا کردار ہے۔ یہ مشورہ کس کا تھا؟ مشورہ کس کا تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو یہ وہ اعزازات ہیں، بے تحاشا ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں اس کو آگے مزید نہیں بڑھا سکتا۔ آخری دو باتوں پہ اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ نے سیاست میں وہ کیا، دیکھیے پولیسنگ کا نظام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسٹارٹ کیا، یہ بھی اعزاز آپ کو گیا۔ ڈاک خانے کا نظام، ڈاک کا نظام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسٹارٹ کیا، نظام ان کو یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ ایسے بہت ایسا کہ اب بلکہ یہاں تک کہ ناروے اب بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قانون کو فالو کرتے ہیں، and they called it عمرین لا، عمرین لا، ناروے میں اب بھی اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ یہ ان کے اعزازات ہیں، اور پھر اپنے تو خیر تعریف کرتے ہی ہیں، غیروں نے بھی کیا۔ مغربی مفکرین نے یہ لکھا کہ اگر تاریخ میں ایک عمر اور آ جاتا تو پھر دنیا میں صرف اسلام ہوتا۔ تو خیر ان کی جو شخصیت ہے اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ وہ چند چیزیں جو میں راستے میں پلان کر رہا تھا کہ مجھے ڈسکس کرنی ہے، کہ ایسے اعزازات جو کسی اور کو حاصل نہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں۔ آخر میں یہ دو چار اشعار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خلق کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں، خلق کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں، عدل و انصاف کے پیکر کو عمر کہتے ہیں، اپنے دلدار کو عمر کہتے ہیں، ہم چمکتے ہوئے اختر کو عمر کہتے ہیں، جن کے افکار کو قرآن بنایا رب نے، جن کے افکار کو قرآن بنایا رب نے، ہم اسی مرد قلندر کو عمر کہتے ہیں۔ اور آخری شعر، تو نے محبوب کی حرمت پہ زباں کھولی ہے،